بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر وہ شخص نہ جانے میں برا ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے بہت ناز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ ہر دن جب آپ کو اپنی خواہشات اور اللہ کے درمیان انتخاب کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ کا انتخاب کریں، ان جگہوں اور لوگوں سے دور بھاگیں جو آپ کے ایمان کے لیے زہر کی طرح ہیں۔ اللہ کا انتخاب کرتے رہیں اور ایک دن ایسا آئے گا جب وہ آپ کو ہر اس شہوت کا بدلے اجر دے گا جس پر آپ نے اس کی رضا کے لیے قابو پایا ہوگا۔ ہدایت اور ثابت قدمی اپنے لیے متواتر طلب کرتے رہو۔ تم نہیں جانتے کہ کب تم کوئی خطا کر بیٹھو اور کب صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ، اس لیے جب سیدھی راہ طلب کرو تو ساتھ اس پہ جمود بھی ضرور مانگا کرو۔ یا ستار العیوب، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، میرے عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ غصے کے وقت کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے وقت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ میں ایک شب خدا کے سامنے بہت رویا کہ مسلمان کیوں زار و خوار ہیں۔ آواز آئی کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی، یعنی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل منقطع ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے رب، میرا دل ان چیزوں کی طرف مائل کر دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی جانب دیکھا کرو اور اوپر کے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہ گردانو گے۔ کل سجدہ کیا مجھے فرشتوں نے، آج میرا حساب لکھنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا در ایک عظیم سمندر کی طرف لے جاتا ہے، جو وجود سمندر ہے، قطروں کا متلاشی ہے۔ اگر آپ حقیقی انسان ہیں تو مکمل رہیں اور مکمل ہونے کی کوشش کریں۔ اہل نظر کی بزم میں ہم بیٹھ کر خاموش دل میں تجلیوں کا گزر دیکھتے رہے۔ جزا سزا کی اور نہ ہی بقا کی ہوتی ہے، نماز عشق میں نیت فنا کی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کی حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف حق کی راہ کے مسافر ہیں۔ چونکہ ٹوٹے ہونے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا، امن صرف فقیری میں ہے، سو فقیر بن جا۔
لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب لطف اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مردوزن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے۔ جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: اخلاص سے عمل، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: اخلاص سے عمل، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اچھی بات، ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی دراصل ہمیں صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سکھاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہیں مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ افلاطون کا قول ہے، بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ حقیقت کی راہ پر نابیناؤں کو بھی نظر آ سکتا ہے اور بینائی رکھنے والے اندھے بھی رہ سکتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ زہر کیا ہے؟ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ جلال الدین رومی۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ اللہ کی یاد، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ ماں کی گود سجدے اور ماں کی گود میں ایک جیسا سکون ملتا ہے۔ کچھ تو ہے ان ماؤں میں جو ہم بچوں کو سکون دیتی ہیں، کیونکہ سجدے جیسا سکون سجدے کے بعد صرف اور صرف ماں کی آغوش میں رہ کر محسوس کیا جا سکتا ہے۔
اللہ پاک اس سکون کو ہم سب بچوں پہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ آسانیاں بانٹیں تاکہ آپ کا سفر بھی آسان ہو، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ بے شک کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ جانا ٹھہرا ہے تو ادب و سلیقے سے نکل، سانس کی گٹھڑی اٹھا عمر کے میلے سے نکل۔ تو ہتھیلی پہ دری خاک سے بڑھ کر کیا ہے، یہ جو ہونے کا تجھے وہم ہے ہونے سے نکل۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں، اور جو اپنے تمہارے لیے مر سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں کرتے۔ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتے ہو۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے نیاز یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔ تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے